پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت 4 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے حکومت اور تحریک انصاف کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے ساحل عباسی سے۔ ساحل بتائیے گا، صبح 9:30 بجے سے یہ سماعت ہو رہی ہے، اب تک کی سماعت کی کارروائی کیا رہی؟ دیکھیے بالکل ابھی تک کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے حکمراں اتحاد جس میں مختلف جماعتیں شامل ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کا کہہ دیا ہے، اور اسی سلسلے میں مشاورت کے لیے جو وقت دیا گیا ہے 4 بجے تک سماعت بھی ملتوی کی گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو فریقین کے جو اپوزیشن پارٹی کے وکیل ہیں یا جو حکمراں اتحاد کے وکلاء ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مشاورت کر کے آئین الیکشن کے حوالے سے کوئی ایک ڈیٹ پر جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کر کے یہاں پر آئیں تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی الیکشن کمیشن کو ہدایات دے سکے۔ میرے ساتھ قمر زیدی موجود ہیں۔ قمر، سماعت کا مزید حوالہ بتائیے گا۔ اب مشاورت کا سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی، تو کیا دیکھتے ہیں آج الیکشن کمیشن کی پارٹیز کی جانب سے کوئی ڈیٹ مل جائے گی سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں سولے، اس کا کانٹیکس ہے اور اس کا کانٹیکس ہم اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ کیوں کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے ایسا۔ سماعت کے دوران جو عدالت کے سامنے بات آئی، جب گورنر کے پی کے وکیل اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل دیے، اور ان دلائل میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کو خط و خطابت کی ہے، کورسپونڈنس کی ہے، جس پر چیف جسٹس بحرم ہوا اور چیف جسٹس نے کہا یہ خط و خطابت کب تک چلتی رہے گی؟ آپ نے آئین میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ ڈیٹ دینی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے بڑے واضح ریمارکس دیے کہ یہ ڈیٹ تو آپ کو دینی ہوگی، آئین کے تحت سسٹم کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا، آئین اس میں بڑا واضح ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو اناؤنس کرے گا۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ وہ ڈیٹ آیا کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے یا گورنر نے اناؤنس کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اس بات کو انیشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا فاروق ایچ نائک صاحب، جب انہوں نے فل کورٹ کی درخواست واپس لی، کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں اور حکمراں اتحاد آپس میں مشاورت کریں، اپنے لیڈران سے پوچھ لیں، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ میرے وہ جو پنچایت ہوتا ہے، پنچایتی دماغ میں میرے یہ بات آئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام مل کر بیٹھ کر کوئی ایک تاریخ دے دیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نے کوئی فیصلہ کر دیا تو مقدمے بازی چلتی رہے گی، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہم ایک اگر تاریخ مقرر بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ عدالت آ جائے کہ اس تاریخ پہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، ہم نہیں کرا سکتے، تو پھر مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو چیف جسٹس نے کہا ہمارے فیصلے کے بعد بھی ہو سکتا ہے مقدمات آپ کو فیس کرنے پڑیں، لہٰذا آپ دونوں فریقین مل کر بیٹھ جائیں اور مل کر بیٹھ کر کوئی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں۔ 4 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ فاروق ایچ نائک نے اس پر کہا عدالت سے کہ یہ سماعت ملتوی کر دی جائے ایک دن کے لیے، لیکن عدالت نے انہیں بالکل ٹائم نہیں دیا۔ چیف جسٹس واضح طور پہ یہ کہتے نظر آئے کہ آج کے دن ہم نے اس سماعت کو کنکلیوڈ کرنا ہے، ہم جیسے اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے ہیں، اور آج کے دن ہی چیف جسٹس صبح 9:30 بجے سے یہ سماعت شروع ہوئی ہے، جس میں مختلف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن کے صدر جو عابد زبیری صاحب تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن لیا گیا ہے، پھر گورنر کے پی کے وکیل کو سن لیا گیا۔ اب پی ڈی ایم کے جو وکیل ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے، اور پھر عدالت نے انہیں مشاورت کا ٹائم دیا ہے۔ جو عدالت کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ اس الیکشن پروسیس کو مکمل کرنا ہے، سسٹم کو مفلوج نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم سسٹم کو چلتا رہنا چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو تاریخ کا اعلان کرنا ہوگا، ہم اس سے پہلے کہ مقرر کریں آپ خود بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کس نے کرنا ہے۔ ساتھ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دینے کے معاملے میں کیا الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواباً کہا کہ ہم نے گورنر کو خط لکھ دیا تھا، پھر اس خط کا جائزہ لیا گیا، اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا، پھر گورنر کے پی کے جو ہے وکیل آئے، انہوں نے بتایا کہ خط جو انہوں نے ہمیں لکھا تھا، ہم نے جب وہ پوچھا کہ اس میں ہمیں سیکیورٹی کے انتظامات ہمارے پاس مکمل ہیں یا نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈز ہیں یا نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم نے انہیں دوبارہ خط لکھا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا، کیا یہ خط و خطابت کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا یا آپ نے کسی نے ڈیٹ اناؤنس کرنی بھی ہے؟ چیف جسٹس اس معاملے پر اور دیگر ججز، جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جس میں جسٹس منیب ہیں، یہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تو دیکھیں کرانے ہیں، اس کی ڈیٹ تو آپ نے دینی ہے،
اور وہ ڈیٹ کا تعین وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں مل کر خود کر لیں بجائے کہ یہ عدالت طے کرے. جی بالکل، سپریم کورٹ کے جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ کسی طور بھی جو الیکشنز کی آئین کے مطابق 90 دن کا ٹائم ہے اس سے مزید تاخیر کی طرف نہیں جانا چاہتی، اسی لیے تو تمام پارٹیز ہیں ان کو مشاورت کا کہہ دیا گیا ہے اور 4 بجے وہ مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ان کی پارٹیز کی طرف سے جو ڈیٹ جو متوقع ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے اس حوالے سے وہ آگاہ کریں گے، تو 4 بجے سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی. جی اچھا صالح عباسی بتائیے گا، کیونکہ اب 3 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، 4 بجے تک عدالت نے وقت دیا مشاورت کا، تو ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، کیا مشاورت ہو سکے گی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، کوئی فیصلہ ہو سکے گا تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ حکومت کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے اپنی جو پی ڈی ایم کی جو مختلف قیادت ہے اس سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی، جبکہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، جو صوبائی اسپیکرز کے وکیل بیرسٹر علی ظفر ہیں، وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے جو ہے وہ مشاورت کریں گے. جو دونوں کی مشاورت ہوگی وہ مشاورت سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے رکھی جائے گی. پھر اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات بھی دے سکتا ہے، اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مشاورت کا نہ کہا جاتا تو حکمران اتحاد کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے مختلف ڈیٹ سامنے آ سکتی تھی، تو اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہے 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کو مزید تاخیر ہو سکتی تھی. سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے ریمارکس میں کہہ چکا ہے کہ آئین کی کوئی شک جو الیکشنز ہیں ان کو 90 دن سے زیادہ تاخیر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. تو اس معاملے کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے پارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے، ان کے وکلا کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ مشاورت کر کے آئیں. اب یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ جو حکمران اتحاد ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کے آپس میں بھی کوئی مشاورت ہوگی یا نہیں، البتہ جو وکلا ہیں وہ اپنی پارٹی قیادت سے ضرور مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آ کر سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے. اس کیس سے متعلق ڈیٹیلز شامل کر رہے ہیں صالح عباسی، ساتھ ہی موجود رہے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اب اس سماعت کو 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کریں اور تاریخ کا تعین کریں کہ کب عام انتخابات ہونے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. سپریم کورٹ اسلام آباد میں اہم سماعت کی کارروائی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. گزشتہ روز جو 9 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے بعد 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرا ہے. 4 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور سماعت 4 بجے دوبارہ شروع ہوگی. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تحریک انصاف اور حکومت یہ فیصلہ کریں، تعین کریں کہ عام انتخابات خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کب ہونے ہیں. بالکل، سپریم کورٹ اسلام آباد میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت پر یہ 4 بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور عدالت نے حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا ہے. یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. 4 بجے ایک بار پھر سے سماعت شروع ہوگی اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ آپس میں مشاورت کریں اور ایک تاریخ دیں، اور جو ہم تاریخ دیں گے اسی کے حوالے سے پھر آگے مشاورت بھی بڑھائیں گے. جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور یہ وقت دیا گیا ہے 4 بجے کا کہ مشاورت کر کے ایک تاریخ مقرر کی جائے اور پھر ہمیں آگاہ کیا جائے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری تھی، جسے 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز کیس کی سماعت کرنے والا جو سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی تھی. اور اب 5 رکنی بینچ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جبکہ اس سماعت میں وقفہ آیا ہے 4 بجے تک. 4 بجے ایک بار پھر سے اس سماعت کا آغاز ہوگا اور مشاورت کے لیے وقت دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے وکلا مشاورت کریں اور کوئی ایک تاریخ متعین کریں، اس کے بعد ہمیں آگاہ کیا جائے. 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں. سماعت کی کارروائی سے متعلق ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت شام 4 بجے تک اس میں وقفہ ہے، اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت آپس میں مشاورت کرے اور ایک تاریخ دے. چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ استفسار کیا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ ہم فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی چلتی رہے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمہ بازی عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے مہنگی ہوگی. چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیے
लिए कि कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। लतीफ़ साहब, कहिएगा इस समात को अब तक आपने किस अंदाज में देखा है, और साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पीटीआई और हुकूमत एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या दोबारा सियासी बहरान बनता नजर आ रहा है पंजाब में? एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस समात से मुतालिक हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। आज इसकी चौथी समात है। गुज़श्ता समात पर जो 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया था, और अब इस समात से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, एक बार फिर से समात मुलतवी हो गई है, 4 बजे आगाज़ होगा, कैसे देख रहे हैं आप? क्या हुकूमत और पीटीआई में मुशावरत हो सकेगी? क्या कोई फैसला हो सकेगा तारीख से मुतालिक? नहीं, इसमें कोई मुशावरत का मसला ही नहीं है। देखें, ड्यू डेट जो है वो इलेक्शन की वैसे भी ऑफिशियली जो अक्टूबर में आ रहे थे, अगस्त बनती है। आपको भी इल्म है कि इलेक्शन कराने के लिए 90 दिन की जरूरत होती है अगस्त। बात यह है कि ये बड़ी हैरतनाक बात है कि 12 बेंचें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि वो केपी और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकती। भाई कैसे, जब आइन में लिखा है, आइन का आर्टिकल कहता है कि जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएं तो उसके 90 के दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करने का पाबंद है। बल्कि इससे ज़्यादा कहता है कि इलेक्शन कमीशनर अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराता तो वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। वो अपनी जो इलेक्शन कमीशन की हैसियत से उसकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो नहीं करेगा, पामाल करेगा, तो वो काबिल सज़ा कराएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कि जैसे शाइख उस्मानी जैसे सीनियर जज का कहना है, यानी कि वो अगर 90 दिन के, और आप देखिए वक्त गुजर रहा है, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं गालिबन, और मजीद महीना रह गया है। ये जो अगर जैसा कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर आइन में लिखा है कि 90 रोज़ में ही इंतखाबात होने हैं, तो इस पर फैसले की ज़रूरत नहीं है। माहिर कानून एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। लतीफ़ साहब, कहिएगा आज की समात जो अब तक समात हुई है उससे आप क्या अखज़ करते हैं, और अगर पीटीआई और हुकूमत एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी इस समात की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज मुमकिन है, इसलिए कि आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो गवर्नर 105 आर्टिकल में कि गवर्नर जो तारीख देगा नॉट लेटर देन 80 डेज 90 डेज, तो 90 दिन के बाद तो इलेक्शन की तारीख दे ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आइन को नाफिज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। ये हमारी गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही रास्ता है कि 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन। देखिए, अगर तो होता कि 90 दिन के अंदर हो तब भी आप कह सकते थे कि डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि नॉट लेटर नहीं, यानी 90 दिन से आगे की तारीख नहीं देंगे रिजोल्यूशन के बाद। तो ये गवर्नर साहब ने जो माशाल्लाह, एक गवर्नर साहब तो तारीख ही नहीं दे रहे, और दूसरे गवर्नर पंजाब फरमाते हैं कि जो है ये मैंने तो तोड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे तारीख दे सकता हूँ। ये भी उनकी बात बिल्कुल ऐसे अबस है, इसलिए कि जब अगर 48 घंटे के अंदर गवर्नर साहब उस समरी पर जो चीफ मिनिस्टर सूबाई असेंबली की तहलील की भेजते हैं, अगर उस पर वो दस्तखत नहीं करते तो वो डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड, यानी डीमिंग का मतलब ये है कि मुतसव्वर होगी कि वो जो है तहलील हो चुकी हो गई 48 घंटे के बाद, तो गवर्नर उसका हिस्सा बन जाता है। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, मैं खुद जब समरी को रिजेक्ट करता था और बाद में आती थी 10 दिन की जो आइन में कदगन लगाई हुई है, उसके बाद वो खुद ब खुद मुतसव्वर होता था, वो कानून बन जाता था, ऑर्डिनेंस बन जाता था, और उसके बाद एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो ऑर्डर लिखता था और मेरे ही नाम का, यानी द गवर्नर इज प्लीज टू सो एंड सो, तो गवर्नर ही के नाम पर चूंकि सूबाई मामलात की जो है अहकामात होते हैं, तो ये रियासती आदाब में इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। तो मुझे तो कोई ऐसा
آئین میں ہے کہ 90 روز میں ہی انتخابات ہونے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. ایڈوکیٹ خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت. خالد صاحب فرمائیے گا, آئین میں ظاہر لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. آج بھی سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے ہیں اور پہلی سماعت کے دوران بھی کہا گیا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی سپریم کورٹ برداشت نہیں کرے گی. تو کیا ان ریمارکس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات تو ہونے ہیں, بس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے اعلان کرنا ہے؟ گزارش ہے جی کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے, الیکشن کمیشن کیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا اختیار ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا.